بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ آج سب سے پہلے شعیب سراج جو کہ ایک میڈیکل سٹور پر سیلز مین ہیں، برخوردار ہیں، ان کے نکاح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں ایک میرے بہت ہی برخوردار ہیں، چھوٹے بھائیوں جیسے دوست ہیں، بچوں جیسے دوست ہیں۔ وہ ماسٹرز ہیں اکاؤنٹس میں، کامرس میں اور گوجرانوالہ میں۔ ان کے جو شاگرد ہیں کئی بینکوں میں کام کرتے ہیں، کئی بینکوں میں ان کے بہت سارے آفیسرز ہیں جو ان سے ٹیوشن رکھ کر تو آج بینک افسر ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ محمد شفیق بٹ صاحب خود نوجوان ہیں، 25-26 سال عمر ہے۔ انہوں نے جب یہ گورنمنٹ آئی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ ان کا وعدہ ہے اسد عمر صاحب کا اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا کہ پہلے جو 90 ڈیز ہیں ان میں ہم یہ کریں گے، ساری قوم کو یاد ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، انہوں نے بہت ساری نوکریوں میں اپلائی کیا اور ہر جگہ وہ کوالیفائی کیے۔ ایک پنجاب اسمبلی میں کوئی نوکری تھی، اس میں شاید مجھے نہیں یاد، کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری ٹائپ تھی، وہ بھی کوالیفائی کر لی۔ مگر جب تک بندے کا کوئی مقدر ساتھ نہ دے، شاید مقدر ہم نے بدنام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، سسٹم جب تک ساتھ نہ دے، ان کا لیٹر، اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ بھی ایک دوست نے اطلاع دی کہ بن گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی اسٹے آرڈر آ گیا، 100 دنیا آ گئی، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے انہوں نے وہیں پہ نوکریاں حاصل کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں کو، بزدار صاحب کو اور اس کو، ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے نا، کوئی پرچہ دے کر، کوئی سوال نامہ دے کر، تو شاید بزدار صاحب 10 سال وہ پیپر حل نہ کر سکیں ٹیوشن رکھنے کے باوجود۔ اسد عمر سے زیادہ لائق آدمی ہے لیکن نوکری نہیں ہے۔ 50 لاکھ نوکریوں میں سے، بلکہ 1 کروڑ 50 لاکھ تو گھر تھے نا، 1 کروڑ نوکری میں سے ان کے لیے نوکری نہیں ہے۔ تو میں نے آج سے سوچا ہے کہ اپنے پروگرام میں کسی نہ کسی پاکستانی، کسی نہ کسی اپنے جو بھی مجھے دیکھتے ہیں، ان کے مسائل کو ڈائریکٹ اپنے ویلاگ کے ذریعے میں بیان کروں گا، تاکہ ان کی سنوائی اگر کوئی سن لے، اگر کسی کو وقت ملے، فرصت ملے، دیکھ لے تو پتہ کر لے کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں حکومتی حالات کی طرف۔ بڑا ہنگامہ خیز ہفتہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے، جس میں خان صاحب کا خبروں میں رہنے کا فن جو ہے اس کو لوگوں نے پوری طرح یہ ایک سراہا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گا۔ گویا خطرناک ہوں۔ ابھی تک خطرناک کس کے لیے ہیں؟ اگر حکومت میں رہتے ہیں تو کیا قوم اور ملک کے لیے خطرناک ہیں؟ کیونکہ حکومت سے نکلنے کے بعد تو وہ پھر ان کے لیے خطرناک ہوں گے نا جن کی حکومت ابھی ہوگی۔ اگر ان کا ہدف اپوزیشن ہے، وہ تو پہلے ہی باری باری جیلیں کاٹ چکے ہیں اور بھی کاٹیں گے۔ تو لہذا اس تقریر کی یا اس سٹیٹمنٹ کی لوگوں کو سمجھ ہے، لیکن خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے کہا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس ذرائع تو نہیں ہے، نہ کوئی چڑیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تاریخ کی لائبریری ہے، میرے پاس لیبارٹری ہے تاریخ کی، جہاں کے ٹیسٹ کو میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کیا حالات ہیں۔ آپ ایوب خان کے 18 سال ایز اے چیف اور 10 سال ایز اے صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، اور 10 سال صدر، ان کے جانے کے وقت میں بھی
خان صاحب کے ایوب خان صاحب کے جانے کے وقت میں بھی آزاد ساتھ چھوڑ گئے تھے. ان کے لوگ ڈھیلے پڑ گئے تھے. ان کو کوئی سنا ہے کہ خبریں اخبار چھاپ کر اور طرح کے پڑھائے جاتے رہے. اور پھر یحییٰ خان اس کا بھی اینڈ ہمارے سامنے ہے. پھر پاکستان کی تاریخ کے سب سے ڈائنامک، جن کے بڑے کارناموں کے پیچھے، بہت بڑے کارناموں کے پیچھے زیادہ کارنامے چھپ گئے. تعلیمی نظام، پاسپورٹ کام کرنا، معیار زندگی بلند کرنا، بیرون ملک اندرون ملک روزگار فراہم کرنا، ایٹامک انرجی اور ری پروسیسنگ پلانٹ کا نصب کرنا، اور یہ جو بل تھا ختم نبوت کا، اس کی فائنلٹی، اس کو پاس کرنا، اسلامی سربراہی کانفرنس، بہت سارے، ہر دن کم ہے اور کارنامے زیادہ ہیں. جب ان کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہماری عدالتوں کے ذریعے، تو بعض لوگوں نے امریکن کونسل خانے کے اندر سے ہی ریزائن دے دیا تھا. پانی مچھلی کو چھوڑ کے جل سے نکل جاتا ہے. جو جال شکاری پھینکتا ہے نا، اس میں صرف مچھلی رہتی ہے، پانی نہیں رہتا. یہی تاریخ میاں نواز شریف کی ہے کہ جب ان کو سارے، جب وہ اختیارات استعمال کر رہے تھے، جیسے کرتے ہیں جن کے ساتھ طاقتور حلقے ہوتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا، چھانگا مانگا کا، یہ سارے ایشوز، تب شیخ رشید بھی ساتھ تھا اور چودھری برادران بھی ساتھ تھے، مشاہد بھی ساتھ تھے، بڑی دنیا ساتھ تھی. لیکن جب انہوں نے حق حکمرانی کی بات کی تو پھر جیل اور جدہ انہیں اکیلے ہی جانا پڑا. سب مشرف صاحب کی گود میں چلے گئے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جتوئی اور لغاری نے جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور زرداری صاحب کے ساتھ جو یہ محترم بابر اعوان صاحب اور دیگر لوگوں نے، جو گوندل صاحب تھے، بڑے لوگ ہم دیکھتے رہے جب گورنمنٹ تھی. تو یہ یہاں کا رواج ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ اپنا اپنا سامان اتار کے دوسری کشتی میں سوار ہوتے ہیں. وارث شاہ نے کہا، گئے عمر تے وقت پھر نہیں مڑدے، گئے کرم تے بھاگ نہ آؤندے نہیں، گئی گل زبان تھی تیر چھٹا، گئے روح کلبوت نہ آؤندے نہیں. جو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یہ لوٹتی نہیں ہیں. اب خان صاحب کے خلاف جتنی باتیں استعمال ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی کہی ہوئی ہیں. ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے باقاعدہ جیسے ایڈورٹائزر ہیں کہ جناب ایک دنیا کی سب سے یہ ہے، اور اس میں، اور پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کرپٹ ہو، حاکم کرپٹ ہو تو عوام جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرتی ہے. آج وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی وقت ختم ہوگی. وہی ٹرانسپیرنسی ہے جس نے آج کہا کہ جناب ماشاءاللہ ترقی کر گئے ہیں، 140 نمبر آ گیا ہے آپ کا، تو آپ کو مبارک ہو. ویسے ہم نے خود دیکھا ہے، کم از کم خان صاحب نے یا ان کی گورنمنٹ نے سفارش ختم کر دی، صرف رشوت رہ گئی ہے. اور کیا اگر مجھے پتہ ہے کہ شہزاد اکبر راج کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اعظم خان راج کر رہے ہیں، خان صاحب کو نہیں پتہ؟ اگر خان صاحب کو نہیں پتہ تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ بے خبر ہیں یا نااہل ہیں؟ ابھی جو شہزاد اکبر کی روانگی ہوئی ہے اس کے ساتھ نہ تھی ہے اعظم خان بھی، اور ابھی جو ترین کی قربتوں کی بات سن رہے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اب وہ وقت نہیں لا سکتا جو خان صاحب کو قدرت نے دیا، جو پی ٹی آئی اور الائز کو ملا۔ اب وہ وقت گزر چکا، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز خان صاحب کے دور میں ضرور ہوئی، یہ موجودہ حکمران اتحاد کے دور میں، کہ گالی گلوچ، تشنام ترازی، الزام تراشی اور ہر کام میں عذر کمال ہے ان کے پاس۔ یہ وہ پہلوان ہے جو ہر کشتی کے وقت کہتے ہیں میرا گٹا نکل گیا سی، میری کونی نویا ہو گیا سی۔ کوئی نہ کوئی عذر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور عوام ہے، ایک طرف کھربوں کی اربوں کی رشوتیں چل رہی ہیں، اور عوام ہے کہ بچوں کو بے کفن دفن کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی سوتے میں کروڑوں اربوں پتی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اربوں میں امیر ہو رہے ہیں، اور ایک ہے جو صبح سوچتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں گے۔ یہ فرق خان صاحب کے دور میں بہت بڑھ گیا۔ اب جو خان صاحب کی موجودہ تقریر گئی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ جی اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو مرزا عبد القادر بیدل رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کا شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: رہیں اوسان قائم یہ ممکن نہیں، وقت رخصت بالوں پر پریشان ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو خان صاحب یا ان کی گورنمنٹ، اب یہ میں سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جب وہ عمران کے جلسے میں نچنے نو جی کردا کسی نو شہباز گل دا پتا سی؟ رشید شیخ جڑا چپڑاسی ہونے لائق نہیں سی، کسی نو پتا سی کہ یہ انہاں دی ریڑھ دی ہڈی بن جائے گا ایڈی؟ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اور پھر اسد عمر جیسا بندہ یوں شو کیا جا رہا تھا، میں کیا کیا گنواؤں، کہاں سے یہ شروع ہوئے ہیں۔ اور پھر اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پوری دنیا کے نظام ہائے مملکت انہوں نے سیر کرا دی، سنگاپور، چائنا، ترکی، ملائیشیا، ریاست مدینہ، اور اب صدارتی نظام۔ صدارتی نظام کے سوال کا جواب اپنی یہ جو ٹیلی فونک شوٹنگ ہوتی ہے ان کی، یہ جو نوٹنکی لگتی ہے، اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 20 منٹ بعد کی، لیکن اس کا جواب نہیں دیا۔ صدارتی نظام یہ قوم دیکھ چکی ہے۔ دراصل نظام ہو، سسٹم ہو، سبھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے چلانے والوں کی بات ہے۔ یہ پارلیمانی نظام میں اپوزیشن جو ان کا آئینی حق ہے، بلکہ ان کا فریضہ ہے، یہ اس پر تو عمل نہیں کر پائے۔ اور یہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کا نام لے رہے تھے کہ فلاں سے، ٹی ایل پی سے، اے ایل پی سے، فلاں سے، اور افغانستان سے، اور یعنی پوری دنیا سے بات کرنے کو تیار ہیں، بحری قزاقوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اپوزیشن کے ساتھ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اپوزیشن ان سے کہیں زیادہ پاپولر ہے اس وقت، اور جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے ان میں ایک تو ہماری معاشرت میں بدتمیزی، اور خصوصاً سیاسی معاشرت میں بدتمیزی، بد اخلاقی، دشنام ترازی، گالی کو رواج دیا، اور دوسرا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی سیاست کو ڈرائی کلین کر کے 0 میٹر کر دیا۔ یہ موروثی سیاست ختم کرنے آئے تھے محترمہ مریم نواز اور جناب بلاول بھٹو صاحب، ان کے وزیر اعظم ہونے کے جو امکانات ہیں ان کو یقینی کر دیا گیا۔ یہ موروثی سیاست ختم کرنے آئے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے کرپشن کے حوالے سے کہ جی اپوزیشن میں چور ہیں، جی فلان ہیں،
تو ذرا کبھی اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو کل پرسوں ایک فارغ کیا, اس کا قصور کیا تھا؟ ایک دینا ذرا اے ایس آئی کو اس کا چارج, تو وہ بتا دے گا کہ کیا کیا معاملات تھے, کیا ریاض ملک صاحب کے معاملات تھے, کیا کس کے تھے, کس کی کیا ڈیل تھی, کیا نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ جس نہج پر یہ گورنمنٹ اب آ چکی ہے, یہ بھلے 2023 تک رہے, یہ بھلے 2024 تک لے جاؤ, لیکن جب حکومتوں کی ریٹ, اعتماد اور بات میں وزن اور عوام میں بھروسہ نہیں رہتا, تو وہ حکومتیں نہیں رہتی, صرف الزام باقی رہ جاتا ہے. اور جو خان صاحب نے یہ فرمایا کہ اگلی باری بھی ہماری ہوگی, یہ نہیں بتایا کہ باری کس بات کی, کیونکہ باریاں لگی ہوئی تھیں نا نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبان کی, تو باریاں تھیں نا, کبھی ایک اقتدار میں دوسرا احتساب میں. اب انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کی باری کس بات کی ہے. البتہ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بندہ, کسی ویگن نے اس کو سائڈ ماری, تو جو بڑی مشکل بچا وہ, تو بچ گیا, اب رونا شروع ہو گیا. ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کیا ہوا تمہیں, تم بچ گئے ہو, اللہ کا شکر کرو, تمہیں تھوڑا بہت یہ ہوا, تمہارے ہاتھ میں سبزی تھی, کھانے کی چیزیں تھیں, وہ غرق ہوئی, تم تو بچ گئے نا. وہ کہنے لگا نہیں میں تو بچ گیا ہوں, لیکن اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ پھر ملوں گا. تو خان صاحب قوم دا پہلے ہی طرح نکلے ہے, جناب تشریف فرما لے, اگوں نویں گل سنا دے ہوئے. اللہ تعالیٰ ساڈے ملک دا, قوم دا حامی و ناصر ہوئے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ.